کہ ان دنوں ملک میں قادیانیت کے متعلق ایک سوال بہت زور و شور سے اٹھ رہا ہے، اور متعدد افراد نے یہ سوال بھیجا ہے، اور بہت سے مخلص دوستوں نے اس بات پہ بھی کہا اور لکھا ہے کہ قادیانیت سے بائیکاٹ کرنا اور ایک ایسا شخص جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہے اس کی خدمات سے فائدہ نہ اٹھانا، جبکہ وہ ہمارے مذہب میں کوئی دخل نہیں دے رہا، تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے؟ علماء اتنے تنگ نظر کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو دیکھیں بھیا، ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ ہم ایسا اختلاف کریں کہ اسے کفر تک پہنچا دیں، سوائے اس کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں۔ دو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایک فارم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں کہ حضرت مہدی موعود اور حضرت مسیح موعود جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے نبی تھے، میں انہیں مہدی اور مسیح مانتا ہوں، آپ خود بتائیں یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ کوئی مسلمان باہوش و حواس یہ کر سکتا ہے؟ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم مانتے اور جانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے علماء نہیں ہے، صرف اس عقیدے کے پیچھے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس عقیدے کے پیچھے ایک بھی تو سرات بلکہ اور بھی کئی آیات، اس عقیدے کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے، اس عقیدے کی بیک پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شہادت اور خون ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے، بھیجا ہے فوجوں کو اور لڑائیاں ہوئی۔ یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، اور یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ کوئی دنیا میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہم جس وجہ سے قادیانی حضرات کے متعلق بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائنارٹیز میں سے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جتنی مائنارٹیز ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، حکومت انہیں عہدہ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں ہندو بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے اور عیسائی بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے۔ علماء نے اس وقت وزارت خارجہ ظفر اللہ صاحب کو دینے پر کیوں احتجاج کیا، اور اب یہ کیوں احتجاج ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے تو مائنارٹیز میں چلا گیا، کافر ہے، اس سے حکومت کام لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کفر کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے کہ میری یہ صلاحیت ہے، آپ مجھ سے کام لے لیں، حکومت کہتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ مملکت کیا ہے، کیا ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے پیار ہے، کیا ہم وطنیت میں گرفتار ہیں؟ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ ہمارے نزدیک وطن وہ ہے جو وحی کی روشنی میں وطن، ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے اس لیے پیار ہے
کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اجتماعی زندگی کے ہمیں دے کے گئے تھے، ہمیں امید ہے خدا کرے گا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم اس اجتماعی رنگ کو دیکھیں گے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے جو عقیدہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام میں تمیز اور اختلاف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر ان عقائد کے لوگوں کو آپ اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ اس آئین کی ترمیم کو منسوخ کرنے میں پورا کردار ادا کریں گے کہ آپ ہمیں بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح مسلمانوں کے آپس کے فرقے ہیں، ہم بھی ایک فرقہ۔ چنانچہ یہ خاتون جو دین سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ کیا ہوا، قادیانی بھی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو کل کو ہماری نسلیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں، پڑھیں، لکھیں، اسکول کالج میں اختلاط ہو تو وہ کہیں ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، حالانکہ اس کا عقیدہ کفر پہ مشتمل ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی آدمی شراب لے کے آ جائے اور بوتل بظاہر بالکل زمزم والی ہے اور وہ کہے کہ زمزم ہے، صاف کہو کہ یار یہ شراب ہے، اب اس کے بعد بات ہوگی کہ شراب بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ کفر کو کفر بھی تسلیم نہ کریں، مسلمان کہیں اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور یہ چاہیں کہ وہ مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اگر اپنی آئندہ نسل کی اس کی فکر ہے کہ وہ کس پروفیشن میں جائیں گے، کس یونیورسٹی میں پڑھیں گے، بچے کی جاب کہاں ہوگی، رشتہ کہاں ہوگا، بچے کا گھر کہاں ہوگا، تو ایک لے دے کہ ایمان ہی ایسا رہ گیا جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کو یہ بچہ کن کے ساتھ بیٹھے گا، کہاں جا کر اس کا ایمان ٹھہرے گا۔ یہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، سب سے پہلی چیز ہمارا دین ہے، عقیدہ ہے۔ اگر کہیں سے بھی اس عقیدے کے خلاف کوئی رخنہ پھوٹنے کا بھی امکان ہے تو ہم اسے اسلامی مملکت میں نہیں برداشت کر سکتے۔ مملکت ڈکلیئر کر دیں ہم سیکولر، بات بدل جائے گی۔ ڈکلیئر کر دیں کہ ہمارا آئین آئندہ سے سیکولر ہے، بات بدل گئی۔ وہ بھی نہ کریں اور یہ بھی کرنے دیں اور اس پہ کوئی بھی نہ بولے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان تمام انسانی حقوق کی تنظیموں میں بحث میں نہیں پڑھنا، نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی لمبی بات کرنی ہے۔ پورا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان میں نیچے کی گرہ کھول دی جائے۔ جہاں دو مرد و عورت آپس میں راضی ہیں وہاں پر اجازت دے دی جائے، نکاح ہو یا نہ ہو، چرچ میں جائیں یا نہ جائیں، مسجد میں جائیں یا نہ جائیں، گھر میں بندھن میں بندھیں یا نہ بندھیں، چکر لگائیں یا نہ لگائیں۔ یہ انسانی حقوق ہے نا۔ ایک خاتون اس پہ راضی ہیں، ایک مرد راضی ہیں۔ اب جس انسانی حقوق پہ اتنا زور دے دے کے اس ملک میں نافذ کر رہے ہیں، یہ جس آگ سے آپ کھیلنے جا رہے ہیں نا میرے بھیا، یہ ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں ہمارے ہاں وکلاء کی، ان سے پوچھیں۔ مسلسل فون آتے رہے، اس صورت کی طلاق، اس کی ہم نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگے کہ ہماری چھٹیوں کے دوران پنڈی میں 300 سے زیادہ طلاق کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ان میں سے 46 سے زیادہ کیس ایسے ہیں جو محض لو میرج ہوئی ہے، ایک ہفتہ ساتھ رہے ہیں، 3-4 دن ساتھ رہے ہیں اور پھر طلاق اور تو کون اور میں۔ یہ وہ آزادی ہے جو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے نا، باقی تو بعد میں رہے۔ ہم کیوں اس معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو مشرق کی روایات ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں 90 کیا 95 97 99% عورتیں الحمدللہ پاک ہیں، ماں باپ کی فرما بردار، نسب رشتہ، آخر یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہیں نا، اسی ملک میں ہو رہی ہیں۔ اس کو انسانی آزادی کے نام پہ اب آگ لگا دیں، اپنے گھر سے ابتدا کر لیں کہ میری بیٹیاں، میں کہوں بیٹے جہاں جی چاہے رات بسر کرایا کرو،
یہ انسانی حقوق ہے. ہم ان انسانی حقوق میں کہاں پر انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں تک نہیں ٹھیک. اور یہ انسانی حقوق جب کی بھی پیداوار ہیں. ہم تو انسانی حقوق میں دائرہ متعین کر چکے اور ہم اس سے کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ دائرہ ہے جو وحی نے متعین کیا، اور بس. آپ کی بنیاد عقل پہ اور ہماری بنیاد وحی پہ، اور آپ خود سوچ لیں کہ وحی اور عقل میں کتنا فرق ہے. عقل کہاں پہنچ کے کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتی، پھر وہی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے. انسانی حقوق میں سے یہ ہے ایک حق کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا شراب پینے کی اجازت دے دیں جس سے ان کی عقل نہ بہکے. یہ درست ہے، اس معاشرے میں یہ کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ حکومت تبدیل کر لیں اور آپ انہیں کہیں کہ یہاں شراب خانے کھول دیں. اللہ کا شکر ہے، ہم نے کئی اسلامی ممالک میں دیکھا ہے، مراکش میں دیکھا ہے، یہاں دبئی میں دیکھا ہے، کئی جگہ. اللہ کا احسان ہے، شراب کی دکانیں کھلی پڑی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں جو کبھی ایک قدم اس کے اندر نہیں رکھا. آپ انسانی حقوق کو اب تھوڑے بہت جو ہمارے جیسے ممالک رہ گئے ہیں ان میں بھی اس نام سے متعارف کرانا چاہتے ہیں. ان انسانی حقوق میں تیسرا حق جس پہ آپ قدغن سمجھتے ہیں اور اسے اٹھانا چاہتے ہیں مذہب کی تبدیلی ہے، اور مذہب ہے کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. مذہب کی آزادی رکاوٹ کون بنائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں مذہب کی آزادی نہیں ہے، مذہب کی آزادی ہمیں چاہیے. ہم مذہب کی آزادی کی وجہ سے اس ملک میں جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے مذہب پہ عمل کرنے کی. ہم محتاج ہیں اس لیے کہ قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ معاشرے میں بدکاری جو بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ دوسری شادی کا نہ ہونا، اور دوسری شادی کے لیے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی تھی. اس اجازت کی ضرورت آخر کیا ہے؟ اگر نکاح کرنا ہے تو نکاح کا تعلق ملک کے قانون سے نہیں، اس سے زیادہ کہیں زیادہ نکاح کا تعلق شریعت سے. جب شریعت سے ہے اور شریعت کہتی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھیا آپ بتائیں نا، ایک آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے، اگلے دن اسے کورٹ میں جانا پڑ جاتا ہے، بیوی اٹھ کے دعویٰ کر دیتی ہے. یہ غیر شرعی چیز ہے، یعنی اسے کہاں سے بدلیں؟ ہم بھی مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. ہم بھی مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پوتے کو جبرن وارث بناؤ، ہم کہتے ہیں خدا نے اجازت نہیں دی. کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ یہ تو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. مذہب پہ تو آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم عمل کریں. یہ 3 مثالیں ہم نے دی. جہاں تک قادیانیت کے ساتھ بائیکاٹ کا تعلق ہے، ہم مسلمانوں سے جو کہتے ہیں کہ ان کو ان محکموں میں نہ رکھو، ہم جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھو، مت جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ علماء کا اجتہاد ہے؟ کیا اس دور کے ایک لمحے کے لیے آپ ہی کی بات حضرت والا مانی، آپ جذبات میں آ کے جو مرضی کہیں، آپ پوتر دھلے ہوئے پاک عرش سے اترے ہوئے نیک مخلوق ہیں، ہم گنہگار بڑے تنگ نظر، بڑے ریجڈ. اے بھیا، ہاں آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا یہ علماء نے اس زمانے میں کہا ہے، یہ اجتہادی طور پر حکم آیا ہے یا یہ حکم منصوص ہے؟ آپ خدا کی کتاب کھولیے، یہ سورہ النساء ہے، 4واں پارہ ہے، بلکہ 5ویں پارے میں آ جائے گا. یہ سورہ النساء کی ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں آیت کریمہ، سورہ محسنات میں اللہ تعالیٰ کافروں کے اور ہمارے تعلقات پہ بات فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین، اور خبر دے، بشارت دے ان منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
کہ خدا انہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ پوری دنیا میں مسلمانوں میں کوئی اکانومسٹ ایسا نہیں رہا جس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے، بس وہ ایک یا تو وہ مرتد ہوئے ہیں اور یا وہ کافر ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو تحقیق نہیں ہے ہم ایک لفظ اس کے بارے میں کہنے سننے کو تیار نہیں، مگر انہوں نے جو ایکٹیوسٹ ہیں قادیانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک وہ رہ گئے ہیں اس عہدے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو پوری بشارت دے قیامت کے دن کے عذاب کی، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا اور ایمان والوں کو چھوڑ دیا۔ یبتغون عندهم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر غلبہ حاصل کریں۔ فإن العزة للہ جميعا، لوگو سارا کا سارا غلبہ، طاقت اور حکومتیں اللہ دیا کرتا ہے، اللہ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو